حضرت مالک بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں بیت اللہ کے پاس جاگنے اور سونے کے درمیان کی کیفیت میں تھا۔ 3 آدمی آئے، ایک آدمی ان میں سے 2 کے بیچ تھا۔ میرے پاس سونے کا تھال لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس بیچ والے آدمی نے میرا بدن سونے سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کر دیا، پھر اس نے میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر میرے پاس کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا جانور لایا گیا، پھر میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ چنانچہ ہم پہلے قریبی آسمان تک گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، اور تیرے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ سوال اور جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا، آپ کو خوش آمدید ہو، آپ بہت ہی خوب آئے۔ اس آسمان پر میں آدم علیہ السلام کے یہاں پہنچا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید ہو تمہیں اے میرے بیٹے اور نبی۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر آئے، پوچھا گیا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل علیہ السلام۔ کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی پہلے آسمان کی طرح پوچھا۔ چنانچہ میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اے ہمارے بھائی اور نبی۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے، پوچھا، کون ہے؟ کہا، جبرائیل۔ کہا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بھی اسی طرح ہوا۔ چنانچہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ کہنے لگے، خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ میں ادریس علیہ السلام کو ملا، میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر آئے، یہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ میں ہارون علیہ السلام کو ملا، میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، خوش آمدید ہو آپ کو اے بھائی اور نبی۔ جب میں ان سے آگے گزرا تو وہ رونے لگے۔ پوچھا گیا، آپ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رب، یہ نوجوان جس کو تو نے میرے بعد نبی بنایا ہے، اس کی امت سے میری امت کے مقابلے میں زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہ بہتر بھی ہوں گے۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید ہو آپ کو اے بیٹے اور نبی۔ پھر مجھے گھر بھرا ہوا دکھلایا گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ گھر بھرا ہوا ہے، اس میں ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ اس سے ایک بار نکل جاتے ہیں تو عمر بھر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا چڑھایا گیا۔ اس کے بیر علاقہ ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں، 2 پیچھی ہوئی 2 ظاہر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ چھپی ہوئی نہریں تو جنت میں ہیں اور ظاہر نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا کر آئے؟ میں نے کہا، مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے بنی اسرائیل کا زبردست تجربہ ہے۔ آپ کی امت ہرگز اس کی طاقت نہ رکھے گی، اس لیے واپس اپنے رب تعالیٰ کے پاس جائیں اور ان سے کمی کا سوال کریں۔ میں دوبارہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور کمی کا سوال کیا۔ اللہ نے ان کو 40 بنا دیا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا کر آئے؟ میں نے کہا، اللہ نے
40 نماز کر دی ہیں، لیکن انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ نے 30 نمازیں کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے پھر پہلی بات ہی کی۔ میں پھر اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا، اللہ نے پہلے 20 پھر 10 اور پھر 5 کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر پہلی بات دہرائی۔ میں نے کہا اب تو مجھے اپنے رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اتنے میں اعلان ہوا، میں نے اپنا فریضہ جاری لاگو کر دیا اور اپنے بندوں سے کمی کی، اور میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔